عزیزان ملت اسلامیہ جب مکہ آئے نا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں اور نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پشت سے نکل کر کے حضرت آمنہ کے شکم میں آتا ہے. یار ایک تو مجمعی بہت کم ہے، پھر تم نے اٹھنا شروع کر دیا ہے. ایسا تو نہیں ہے 10 گھنٹے سے پروگرام چل رہا ہو، ہمارے یہاں کئی گھنٹے 10 گھنٹے پروگرام چلتے، لوگ پھر بھی نہیں اٹھتے. آپ نے اٹھنا شروع کر دیا. اتنی بڑی محفل نہیں ہے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، تھوڑی دیر برداشت کر لیں. میں زیادہ لمبا گفتگو تھوڑی آپ سے کرنی ہے، سفر لمبا کیا، طبیعت علیل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامی میں تھوڑی دیر بیٹھے، یہ اٹھانے کا سلسلہ بند کریں. محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. ہمارے علماء دیکھیے کیسے بیٹھ رہے ہیں، ماشاءاللہ جم کر کے بیٹھ رہے ہیں. آپ پتہ نہیں یہ کون لوگ ٹہل رہے ہیں، ان کو بٹھائیے اندر لا کر کے. یہ مسجد میں بہت لوگ موجود ہیں، میری گزارش ہے کہ ان سب کو یہاں لے کر کے آئیں. یہ آج کی رات کوئی گھومنے ٹہلنے کی تھوڑی ہے، یہ سننے کی رات ہے. محفل کو سنو، تقریر سنو، نعت سنو، بات اچھی لگے سبحان اللہ بولو. کوئی بات دل پہ لگ جائے تو نبی کے عاشق بن جاؤ. اب تو کوئی ادھر ٹہل رہا، کوئی ادھر. یہ بھاگنے کی رات تھوڑے میرے بھائی، اسے محبت کے ساتھ سماعت کر لو. تھوڑی دیر کے بعد نہ یہ محفل ہوگی، نہ یہ کچھ نہیں ہوگا، نہ ہم ہوں گے. اب ہماری آپ کی ملاقات ہے، پتہ نہیں آخری ملاقات ہے، کون سی ملاقات ہے. اسے محبت کے ساتھ ہم آپ لوگوں سب کو سننا چاہیے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبداللہ کی پشت سے میرے نبی کا نور نکل کر کے کہاں آیا؟ حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. 2 مہینے کا حمل ہوا حضرت آمنہ کو. حضرت عبداللہ ملک شام تجارت کے لیے گئے، واپسی آ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، دار نابغہ میں آ کر کے آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ انتقال ہو گیا. 10 کے 10 بھائی، اللہ اکبر 9 کے 9 بھائی اپنے بھائی کو سپرد خاک کر کے جب مکہ المکرمہ آئے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ تو 9 کے 9 بھائیوں نے سر جوڑ کر کے کہا، ہاتھ جوڑ کر کے کہا ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عبد المطلب اپنے بچوں سے پیار کرتے، لیکن سب سے زیادہ حضرت عبداللہ سے پیار کرتے تھے. حضرت عبد المطلب بیٹھ گئے، سر پکڑ لیا، سینے پہ ہاتھ رکھا. حضرت آمینہ کو پتا چلا آپ عدت میں بیٹھ گئی، عبداللہ کا سوک کر دے لگے. تاریخ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کائنات کا، اللہ اکبر، رسول کائنات میرے شکم میں تھے. جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا جاتا تھا میں عجائبات دیکھتی جاتی تھی. جس جگہ بیٹھ جاتی تھی وہ جگہ خوشبوؤں سے بھر جاتی تھی. پتھر پہ قدم رکھ دیا کرتی تھی تو پتھر پہ نشان قدم جم جایا کرتا تھا. حضرت آمینہ فرماتی ہے پیڑ مجھے سلام کرتے تھے، گھر کے در و دیوار مجھے سلام کرتے تھے. اور یہ کمال میرا نہیں، کمال محمد مصطفیٰ کا تھا. ان کی برکت سے، ان کے توسل سے سب مجھے صلاۃ و سلام کے گلدستے پیش کرتے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے بیٹے کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو میں مکان میں اکیلی تھی، تنہا تھی. اچانک گھر کی چھت پھٹ گئی. چند عورتیں جن کے قد عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھے، بڑی حسین و جمیل وہ عورتیں تھے، اونچے اونچے ان کے قد تھے. ایک نے آ کر کے کہا میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، تجھے مبارکباد دینے آئی ہوں. اے آمینہ، تجھے اللہ نے نبیوں کے امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے. دوسری نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے، میں اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ہوں، مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں، تجھے اللہ نے نبیوں کے امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے. تیسری نے کہا میں آسیہ فرعون کی زوجہ بیوی ہوں اور مبارکباد دینے کے لیے حاضر آئی ہوں، تجھے اللہ نے نبیوں کے امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے. اس کے بعد شربت کا پیالہ سرکار کی والدہ محترمہ کو دیا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. حضرت آمینہ نے جب اسے
نوش کیا، فرماتی ہیں مجھے بڑا سکون ملا، مجھے بڑا قرار ملا، اطمینان ملا۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے، حضرت جبریل اترے، انہوں نے ایک جھنڈا میرے گھر کی چھت پر نصب کیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا۔ مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں جبریل جھنڈے لگا رہے ہیں، جبریل جھنڈے نصب کر رہے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت حضرت جبریل کے ہمراہ، اللہ اکبر، رسول کائنات کے ٹوٹے ہوئے گھر کا، کچے گھر کا فرشتے طواف کر رہے ہیں اور حضرت آمنہ کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد جبریل میرے قریب آ کر کے کہنے لگے، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، دنیا میں تشریف لے آئے، رسولوں کے امام دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے، میرا شہزادہ محمد ابن عبداللہ اس شام سے تشریف لایا، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا اسی طرح میرا بیٹا دنیا میں تشریف لا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اسی طرح ہمارے آقا چمکتے ہوئے دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ آقا تشریف لائے، پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور کیا کہا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آقا امت کو یاد فرما رہے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ زور سے بولو لاکھوں سلام۔ حضرات، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب حضرت آمنہ کا بیان ہے، تھوڑی دیر کے بعد نا ایک بادل کا ٹکڑا ان کے قریب آیا، اور بادل کا ٹکڑا جب قریب آیا نا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ حضرت آمنہ ڈر گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کہتی تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں گھوڑوں کے ہن ہنانے کی اور پرندوں کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے انہی کے لیے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، انہی کے لیے کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تمام فرشتوں کو ان کی زیارت کرا دو، انہیں مشرق اور مغرب کی سیر کرا دو، اور سنو انہیں حضرت آدم کی اخلاق، شیش کا عرفان، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت دانیال کی محبت، حضرت اسماعیل کی خلت، حضرت اسماعیل کی محبت و اطاعت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت یوسف کا حسن و جمال، حضرت یونس کی اطاعت، بلکہ تمام نبیوں کے اوصاف محمد الرسول اللہ کو دے دو۔ اس لیے کہ اگر کسی کو تمام نبیوں کے اوصاف ایک ذات میں دیکھنا ہو تو وہ میرے محبوب کو دیکھ لے، میرے محبوب میں تمام نبیوں کے کمالات نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے جب نبی آتے رہے اس خاکدانے کی ٹی پہ تو چند معجزے لے کر کے آتے تھے، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو معجزہ لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کی جانب سے روشن دلیل آئی۔ کیا مطلب؟ اور نبی آتے تھے معجزے لے کر کے آتے تھے، لیکن جب ہمارے نبی آئے معجزہ لے کے نہیں آئے، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک معجزہ بن کر کے آئے ہیں۔ نبی کا چلنا معجزہ، مصطفیٰ کا اٹھنا معجزہ، آقا کا بیٹھنا معجزہ، آقا کی رفتار معجزہ، مصطفیٰ کی گفتار معجزہ، حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا سونا معجزہ، حضور کا پینا معجزہ، حضور کا کھانا معجزہ۔ نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھے جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسلامیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اوصاف دیے گئے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے، اس کے بعد میرا بیٹا میری گود میں آ گیا، سبز ریشمی چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور پانی ٹپک رہا تھا، گویا اوپر غسل دیا گیا ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو کس شان سے بھیجنے والے نے بھیجا ہے، آپ کی طرح کوئی نہ آیا اور نہ کوئی آ سکے گا۔ میرے نبی نے جبریل سے کہا تھا جبریل کہ تم نے میری طرح کوئی دیکھا ہے؟ جبریل بولے قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا مرا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب الٹ پلٹ کے دیکھے ہیں لیکن آپ کی طرح کوئی نہ دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور سنیو اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کر لو، یہ آسمان ہمارے نبی کا صدقہ ہے، یہ زمین ہمارے نبی کا صدقہ ہے، شجر و حجر جن و بشر خشک و تر بحر و بر کائنات کا ذرہ ذرہ خدا نے پیدا کیا ہے لیکن صدقہ ہمارے نبی کا ہے۔ آسمان ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کیا گیا، زمین ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا کی گئی۔ تھوڑا رسپونڈ میرے ساتھ مل کر کے بولے سبحان اللہ، اور طلب کے لہت کے بولے یا رسول اللہ۔ زمین ہمارے نبی کے صدقے میں، آسمان ہمارے نبی کے صدقے میں، جن و بشر ہمارے نبی کے صدقے میں، حور و غلمان ہمارے نبی کے صدقے میں۔ حضرت جابر نے کہا تھا یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار الى آخر الحدیث۔ اس کا ٹرانسلیشن بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر سنو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ لوح و قلم تھے، نہ جنت نہ دوزخ۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور کل کائنات میرے نور سے ہے۔ زمین نبی کے صدقے، آسمان نبی کے صدقے، جن و بشر خشک تر بحر و بر کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے کہتے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، مسیح کا نشان مسیح کا نشان تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ مسیح ہو سکی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور شباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے دن ہو ڈلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تمہارے لیے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بہت اچھے حضرت، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی آواز اور بڑھا کر کے رکھیے، مائک بہت اچھا ہے، تھوڑی سی آواز آپ بھی بڑھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے بول گئے یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی مائک بہت اچھا ہے، پنڈال بہت اچھا ہے، لیکن آپ بولنے میں بڑی کنجوسی کر رہے ہیں۔ جتنا اچھا ساؤنڈ سسٹم، جتنا اچھا مائک، پنڈال، یہ لائٹنگ، اتنی اچھی آپ کی آواز بھی نکلنی چاہیے۔ کیوں بھائی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ذرا زور سے بولا سبحان اللہ۔ اب کی باری سیکرٹری صاحب ہیں عبد القدیر بھائی نعرہ لگائیں گے، جگنگت سیکرٹری صاحب کو نعرہ یاد ہے نہیں ہے، یاد نہیں ہوگا تو امام صاحب یاد کرائیں گے۔
دیکھتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، آقا کے آنے سے بولیے اجالا ہو گیا، رسول کائنات کے آنے سے سویرا ہو گیا، حضور پاک کی تشریف آوری ہوئی، آقا کی آمد ہے، حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کو جب پتا چلا آپ تشریف لائے، فرمایا اے میری بہو، اے بٹیا آمنہ یہ بتا اللہ اکبر تو نے میرے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا اس کا نام نہ رکھنا ہے، کہا پھر کون نام رکھے گا؟ پھر عرض کیا ابا جان اس کا نام نہ آپ کو رکھنا ہے نہ میں نے رکھنا ہے، کہا پھر اس کا نام کون رکھے گا؟ حضرت آمنہ نے کہا ابا جان نام اس کا رکھا جاتا ہے جس کا نام نہ ہو، فرمایا پھر نام اس کا رکھ دیا گیا ہے، کیا مطلب؟ عرض کیا ہاں ابا جان اس کا نام رکھ دیا گیا، بولے کب رکھا گیا؟ بولے جب یہ میرے پیٹ میں تھا، اللہ اکبر، کہتے فلسفہ کیا ہے اے بیٹی آمنہ بتاؤ، حضرت آمنہ نے کہا ابا جان کعبے کے متولی سردار قریش، فلسفہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے، جب تمہارے بیٹے سیدنا عبداللہ کی امانت میرے شکم میں تھی تو میں عجیب عجیب خواب دیکھ رہی تھی، اچھے اچھے خواب دیکھ رہی تھی، ایک دن میں کیا ہوا، ایک رات میرے خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لائے، ارشاد فرمایا اے بیٹی آمنہ میں ابراہیم ہوں، اللہ اکبر، کعبے کو میں نے بنایا ہے، کعبے کو میں نے بنایا ہے، کعبے کو میں نے تعمیر کیا ہے، لیکن کعبے کو جو بسائے گا وہ تیرے شکم میں ہے، کعبہ بنانے والا میں ہوں اور کعبہ بسانے والا تیرے پیٹ میں ہے، کعبہ بسانے والا تیرے پیٹ میں ہے۔ اے آمنہ سن سن، اس کا نام نہ رکھنا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں احمد رکھ دیا ہے اور زمینوں میں محمد رکھ دیا ہے، زمینوں میں محمد رکھ دیا ہے۔ اگر آپ حضرات مکمل محبت سے سماعت کریں تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، میرے آقا کا نام کس نے رکھا، کب رکھا؟ تو پہلی چیز تو یہ اللہ اکبر واضح کر دوں، اللہ نے رکھا، لیکن رکھا کب ہے؟ محقق علی الاطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے زمین و آسمان، بلکہ یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھ دیا۔ کیا کہنے بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا غوث یا خواجہ، عزیزان ملت اسلامیہ، 1000 سال پہلے کس کا نام رکھا گیا؟ ہمارے نبی کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ محمد کے معنی بتاؤں آپ کو، باب تفعیل سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تعریف کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ تو یوں بولے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آ رہا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں اے میرے حواریوں نواریوں، میرے چاہنے والوں، اگر وہ میرے زمانے میں آ جائے تو میرا پیچھا چھوڑ دینا اور محمد کے پیچھے پیچھے لگ جانا۔ اپنے حواری نواریوں سے کہتے، حواری نواریوں کار کھول کر کے سن لو، محمد اتنی عظمت والے، پیغمبر اتنی عظمت والے، اگر محمد کے جوتے کا تسمہ کھولنے کا موقع مریم کے بیٹے کو مل جائے، یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ آئے ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے، واہ واہ، قسمت کی بات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ سنیو، اپنی قسمتوں پر ناز کرو، اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہو، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، راتوں کو سجدے کیا کرو، ایک سجدہ شکر کا ادا کیا کرو، شکرانے کے طور پہ سجدے کیا کرو۔ کون سا شکرانہ، کون سا سجدہ شکر؟ تو کان کھول کر کے سنو۔ حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار، حضرت عیسیٰ نے جب ہمارے نبی کی اللہ اکبر عظمتیں دیکھی، برکتیں دیکھی، اور جب نبی کی امت کی شان دیکھی، جب محمد مصطفیٰ کی امت کی شان دیکھی، تو حضرت عیسیٰ بولے مولا مجھے نبی نہ بنا بلکہ آخری نبی کا امتی بنا دے۔ کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، امتی بنا دے۔
کیا شان ہے میری، کیا شان ہے تیری، کیا شان ہے ان کی، کیا شان ہے ان کی. جو میرے نبی کا امتی ہے وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑے نصیبے والا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں رکشہ چلا رہا ہے، غریب ہو سکتا ہے لیکن تو جنتی ہے، میرے نبی کا امتی ہے. لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والا مالی اعتبار سے غریب ہو سکتا ہے لیکن نصیب کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. زور سے بولے سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی، ان کی خواہش کو قبول فرما لیا. حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا گیا. اب قیامت سے پہلے میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے. جیسے ہم تم امتی ہیں نا، اس طرح حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ علیہ السلام بولیے کیا بن کے آئیں گے؟ ہمارے آقا کے امتی بن کے آئیں گے. تو اب تو بول دو سبحان اللہ اور مچل کے بول دو یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کعبے کے متولی عبد المطلب بولے بیٹی آمینہ باپ نہیں ہے اس کا، دادا ہے، اسے مجھے دے دے. حضرت آمنہ نے کہا ابا جان یہ آپ کا ہے، اسے لے جاؤ. اللہ اکبر. حضرت آمنہ نے جب ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کے دادا جان کو دیا نا، سرکار کے دادا انہیں لے کر کے چلے نا تو کعبہ پہنچے، اللہ کے گھر میں پہنچے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے نا تو کعبہ جھک رہا تھا. عبد المطلب نے سمجھا گر رہا ہے، رونے لگے مولا بڑا غریب ہوں، پیسہ دور دور تک نہیں ہے، اگر کعبہ گر گیا تو کیسے اس کی تعمیر ہوگی مولا، پیسے کا نام و نشان نہیں ہے. آواز آئی کعبے کے متولی میرا گھر گر نہیں رہا ہے بلکہ ٹکٹکی باندھ کے نظر عمیق سے غور سے دیکھو، یہ جو تمہاری گود میں میرا حبیب ہے نا محمد، اس استقبال کے لیے جھک رہا ہے. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ. زور سے بولو کعبے کا کعبہ دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو دلا دیا. یہ آپ نے دیکھا نا، آپ کی جو رضاعت کا ٹائم تھا نا وہ کہاں گزرا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پر گزرا ہے. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں شیمہ ان کا نام ہے. وہ کہتی ہیں جب میری سہیلی اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو کھلاتی تھی، ایک دن میں بھی اپنے بھائی محمد کو لے کر کے پہنچ گئی. کمپٹیشن چل رہا تھا، مقابلہ، اور لڑکیاں کہہ رہی تھی میرا بھائی تیرے بھائی سے خوبصورت ہے. لیکن جب میں نے اپنے سونے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میری سہیلیوں کی نظریں میرے بھائی محمد ابن عبداللہ کے چہرے پہ پڑی تو میری سہیلیاں اپنے بھائیوں کو گودوں میں لپیٹ کر کے بھاگنے لگی، راہ فرار اختیار کرنے لگی. حضرت شیمہ نے کہا کدھر جا رہی ہو، مقابلہ کرو. تو ان کی سہیلیوں نے کہا تھا شیمہ مقابلہ تو جیت گئی ہے، میدان تو نے جیت لیا ہے، بازی تو نے جیت لی ہے، فتح و نصرت کا جھنڈا تیرے ہاتھ آ گیا، ہم ہار چکے ہیں، تو جیت چکی ہے. کہا کیا مطلب مقابلہ نہیں کرو گی؟ تو سہیلیوں نے کہا تھا شیمہ تجھ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیرا بھائی اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اس کے ایک رخسار میں سورج نظر آ رہا ہے اور دوسرے رخسار میں چاند نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، سرکار مدینہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ اور چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میں تمہیں اپنے نبی کی شان نہ بتاؤں، حضرت پیارے آقا کا شجرہ سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ. مجھے بتاؤ دنیا کے پہلے انسان کا نام. ارے بولو، آپ نے موبائل پر سنا، اب لائیو سنیے. سبحان اللہ. اب فیس ٹو فیس سنیے. سننا ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں مجھے؟ آپ کو دیکھ کر کے میں بھی اپنا سفر بھول رہا ہوں. ذرا بولتے رہیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ.
माशाअल्लाह शुरू में बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, धीरे धीरे बोलने लगे हैं। स्टेज वालों की मुस्कुराहट देख के ये बोल रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये मौलाना ठीक बोल रहे हैं। जब स्टेज वाले मुस्कुराते हैं तो नीचे वाले खुद ब खुद मुस्कुराते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोले। हजरत आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनिक नाम, लमकनिक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुरहात, जुरहात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, और इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अली, अलैसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी शान वाले के हमारे नबी, बड़ी शान वाले, जोर से बोले, बड़ी शान वाले के हमारे नबी, बड़ी अजमत वाले के हमारे नबी। अल्लाह अकबर, नबियों के इमाम बनकर के तशरीफ लाए हैं, रहमत बनकर के तशरीफ लाए हैं, सर के बालों से पैर के नाखूनों तक रहमत बनकर के आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा। रहमत वाले नबी, शान वाले नबी, अजमत वाले नबी। अल्लाह अकबर, शान देखो, अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन व जमील बनाया। अल्लाह अकबर, मौजिज़ात की बात आई तो अल्लाह अकबर शराफा मौजिज़ा बना करके भेजा कि शान जिस जिस एंगल से हमारे नबी को देखो लाजवाब नजर आएंगे। वो हुस्न व जमाल में लाजवाब, वो कमालात में लाजवाब, मौजिज़ात में लाजवाब। अल्लाह अकबर, मखलूक में सबसे अफजल व आला मुस्तफा जाने रहमत को रब तबारक व तआला ने बनाया। जन्नत का इख्तियार हबीब को दिया, रब ताला खालिक, मुस्तफा को मालिक बना दिया, कासिम बना दिया। रब कह रहा है मैं अता करूं, हबीब तुम तकसीम करो। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका, खाते हम हैं, खिलाते ये है, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम हैं, पिलाते ये है। सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं कहना ये चाहता हूं कोई कमी नहीं, जिस एंगल से देखो लाजवाब। लेकिन जमाने ने देखा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने निकाला, मक्के से तशरीफ ले आए, मदीना तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, जमाने ने करवट ली, इस्लाम की शान ऊंची हुई, अल्लाह ने इस्लाम को कुव्वत अता फरमाई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। अल्लाह अकबर कबीरा, जिन मक्के वालों ने निकाला, फतेह मक्का हुई, मुस्तफा जाने रहमत बड़ी शान से फातिहाना शान से मक्के में, काबे की चाबी नबी के कदमों में है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुसल्ला बिछा दिया गया। आज एक आदमी इस्लाम नहीं ला रहा है, दो दो आदमी इस्लाम नहीं ला रहे हैं, बल्कि फौजों की फौजें इस्लाम कबूल कर रही है, गिरोह दर गिरोह इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जमात दर जमात इस्लाम कबूल कर रही है, कबीला दर कबीला इस्लाम कबूल कर रहा है। मुस्तफा जाने रहमत कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, इस्लाम लोग कबूल करते चले जा रहे हैं, जमातें इस्लाम कबूल कर रही है, गिरोह इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जुमरे इस्लाम कबूल कर रहे हैं।
گروپ اسلام قبول کر رہے ہیں، کئی آدمی ایک ساتھ، اللہ اکبر، کئی پریوار، کئی قبیلے ایک ساتھ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج تو اللہ اکبر مسکرانے کا دن آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ شان عطا فرمائی اپنے حبیب کو، کعبے کی چابی نبی کے قدموں میں آ گئی، مکے میں فاتحانہ شان سے آج مصطفیٰ جان رحمت داخل ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کرے، مسلح بچ گیا، ہزاروں کی جماعت بنی ہے، صحابہ کرام نبی کے پیچھے اللہ اکبر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہے۔ میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت نے امامت فرمائی، آقا مصلی پہ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ آج تو فوجیں کی فوجیں اسلام لا رہی ہے، قبیلہ در قبیلہ اسلام قبول کر رہے ہیں، زمرہ در زمرہ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو بکر آج مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر میں دنیا میں آیا نہیں تھا، میرے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا، اور جب میں 6 سال کا ہوا تو میری والدہ مجھے لے کر کے میرے والد کی قبر پہ پہنچی، ہم اپنے والد کی قبر کی زیارت کر کے آ رہے تھے، میری والدہ کی طبیعت ابوا گاؤں میں آ کر کے خراب ہو گئی، اتنی شدت کا فیور ہوا، اتنی شدت کا بخار ہوا کہ پہاڑ پہ میں اپنی والدہ کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ گیا۔ جو کبھی اللہ اکبر قافلہ ہمارے ساتھ چل رہا تھا اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ام ایمن میرے والد کی کنیز تھی، ایک میں تھا، ایک میری والدہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگل میں میری والدہ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میں رو رہا تھا، میری ماں نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے محمد تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وذکرہ باقی وولدتہ تحرا، وذکرہ باقی وولدتہ تحرا، اے محمد تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، میرا تذکرہ باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے تیرے جیسا صاف ستھرا بیٹا چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا بیٹا تیرے جیسا ہو اس کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ کیا شان ہے بیٹے تیری، کیا مقام ہے بیٹے تیرا، تو پالنے میں ہو، انگلی کا اشارہ کرے، اللہ اکبر، تیرے اشارے پہ چاند ادھر ادھر ہوتا رہے۔ کیا شان ہے تیری بیٹے، تو پیدا ہوا، میں نے ملک شام کے محلات دیکھے، بیٹے تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے میرے نبی فرماتے ہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کی تدفین کی، پھر 8 سال کا ہوا، میرے دادا جان کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد چچا کی کفالت میں گیا، ابو طالب نے میری پرورش کی، شیب ابی طالب کبھی، اللہ اکبر، وہ کٹنائیاں میں نے دیکھی ہے، آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فراخی عطا فرمائی ہے، وہ غربت کا زمانہ کٹا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے کہ سب میری خوشی میں شامل ہے، کاش آج ماں ہوتی تو آمینہ بھی خوشی سے بھولے نہ شب آتی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، بہت رو گے اس وقت، بہت پچھتانا پڑے گا اس وقت کہ جب غربت سے نکل کے امیر بنو گے، جب کچے مکان سے پکے میں آؤ گے، تمہارے پاس کار بھی ہوگی، تمہارے پاس بنگلہ بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، لیکن مکان میں رہنے کے لیے تمہاری ماں نہیں ہوگی، مکان میں رہنے کے لیے باپ نہیں ہوگا، جو چارپائی، جو بستر تمہیں برا لگتا ہے، جس کو تم نے گھر کے کونے میں ڈال دیا ہے، جب یہ بستر اٹھ جائے گا تو ہاتھ میں چراغ لے کر بھی دن میں تلاش کرے گا، پھر بھی تجھے تیرا باپ نہیں مل پائے گا، تجھے تیری ماں نہیں مل پائے گی۔ اللہ اکبر، تیرے پاس تمام سہولیات ہوگی، تیرے پاس عیش و عشرت کی فراوانی ہوگی، لیکن مکان ہوگا، مکان میں رہنے کے لیے ماں باپ نہیں ہوں گے، گاڑی تیرے پاس ہوگی، بیٹھنے کے لیے نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج عجیب ماحول چلا ہے، عجیب ماحول ہے کہ جب نکاح ہوا
نکاح کے بعد ماں باپ کو اگنور کر دیا گیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 80% ایسا ہو رہا، 20% بچے ایسے ہیں جو شادی کے بعد بھی ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ بولیے، گھر گھر کا جھگڑا، ہم نے ماں باپ کی خدمت کو چھوڑا اور دوسرے طریقوں سے ہم نے خدا کو راضی کرنا چاہا۔ کوئی ہو تو ایسا برا نہ مانے، اس لیے کہ میں مسافر ہوں، میری مجبوری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے حق بیان کرنا ہے۔ آدمی ماں باپ کو چھوڑ کر کے پیروں کے پیچھے لگا ہے، بولیے لگا کے نہیں لگا ہے۔ مزارات پہ جاتے ہیں لوگ، چادر چڑھاتے ہیں، حضرات نیاز کراتے ہیں، اچھی بات ہے۔ سنی مزارات پر نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن ایک بات سن لو، ان علماء کی موجودگی میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں، مزارات پہ جانا مستحسن ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اجمیر شریف جا، تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو، غریب نواز راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، میں کہنا چاہتا ہوں، یہ تو 1 نمبر 2 نمبر پیر ہے۔ اللہ اکبر، جن کے پیچھے تو پڑا ہے، جن کی جوتیاں تو سیدھی کر رہا ہے، جن کے بستر تو اللہ اکبر کاندھے پہ لے کے پھر رہا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ مارا پھر رہا ہے۔ 10 سال لگا دیے، خانقاہوں میں جھاڑو لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے کیا ملا؟ کہ آواز آئے گی مولانا کچھ نہیں ملا، نہ تو اولاد فرما بردار بنی، نہ رزق میں برکت آئی، نہ گھر میں برکت آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے دل و دماغ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھنا، یہ تو 1 نمبر 2 نمبر پیر ہے۔ اگر تم ماں باپ کو چھوڑ کے سرکار غوث پاک پیروں کے پیر کا بھی فیضان لینا چاہے گا تو نہیں ملے گا، بولیے نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کعبے کے گوشے میں چلا جائے، مقام ابراہیم کے درمیان جا کر کے نماز پڑھے، اللہ اکبر، روزہ بھی رکھے اور اس کا انتقال ہو جائے، اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو تو اللہ اسے جہنم عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، آج آپ اپنی معاشرے کا جائزہ لیں، آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر ان کی تحقیق کرو تو ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہے، ماں سے وہ بات نہیں کرتے، باپ کو وہ سلام نہیں کرتے۔ عید کے دن بھی ماں انتظار کرتی ہے، بیٹا سلام کرے گا، لیکن بیوی کو پھٹیا پہ بٹھا کر کے سسرال جاتے ہیں اور جا کر کے ساس اور سسر کو سلام کرتے ہیں۔ پورا گاؤں سمجھ جاتا ہے، پوری بستی، کہ فلانے کا داماد آ گیا۔ سلام اتنی تیز ہوتا ہے، اب تو اماں بھی وہی ہے، ابا بھی وہی ہے، خالہ سب کچھ ہے، سب کچھ خالو ہے۔ میں ان کے مخالف نہیں ہوں کہ ساس کو عزت نہ دو، سسر کو عزت نہ دو، لیکن بعد میں پہلے ہے والدین، زور سے بولو، پہلے ہے ماں باپ، اس کے بعد ہے ساس، اس کے بعد ہے سسر، اس کے بعد ساس کو عزت دو، پہلے ماں کو عزت دو، پہلے باپ کو گلے لگاؤ، بعد میں سسر کا ساتھ دو۔ آج عید کے دن بھی ایسے نوجوان ملیں گے جو ماں کو سلام نہیں کرتے، باپ کو سلام نہیں کرتے، اوروں کو سلام کرتے ہیں، اوروں سے عید ملتے ہیں، اوروں سے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں۔ کان کھول کر کے سنیں، اللہ اکبر، ایسے لوگ مل جائیں گے، ہر گاؤں میں 2-4 مل جائیں گے، بستیوں میں 2-4 آپ کو مل جائیں گے جو عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، ماں باپ سے بات نہیں کرتے۔ کان کھول کر کے سنیں، جو ماں کو ناراض کر کے حج کرنے جائے، جو باپ کو ناراض کر کے عمرہ کرنے جائے۔ آؤ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنو، دل و دماغ کو حاضر کر کے سنو۔ ایک نوجوان ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے اکیلی ماں کو اس نے پایا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں بڑی کمزور ہے، اٹھا کر کے بٹھاتا ہے، بٹھا کر کے لٹاتا ہے، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چلاتا ہے، اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، ماں کی خدمت کر رہا ہے، ماں کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور ماں کا حق کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے گرم گرم پتھروں پہ 6 میل اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے سفر کیا، سرکار پتھر اتنے تیز تھے، میری ماں کمزور ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، میں نے کاندھوں پہ بٹھایا ماں کو، میں پتھروں پہ چلتا رہا، یا رسول اللہ پتھر اتنے گرم تھے میرے پیر پھٹ گئے،
چھالے پڑ گئے. یا رسول اللہ میرے پیر کالے پڑ گئے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. میرے نبی فرماتے ہیں ابھی تو تم نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہ کیا. زور سے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا وہ نوجوان. اپنی ماں سے کہنے لگا ماں اگر تیری اجازت ہو تو قافلہ جا رہا ہے حج کے لیے, میں بھی چلا جاؤں. ماں نے کہا بیٹے تو میری خدمت کرتا ہے, تو ہی اکیلا بیٹا ہے, بڑھاپے کا سہارا ہے, دوا تو لا کر کے دیتا ہے, پانی تو پلاتا ہے, کھانا تو کھلاتا ہے, بستر پہ تو لٹاتا ہے, لیٹی کو بٹھاتا تو ہے, بیٹی کو لٹاتا تو ہے, میں تیری محتاج ہوں. اللہ اکبر. بیٹے اگر تو چلا گیا تو پھر میرا کون سہارا ہوگا؟ ماں باپ کو چھوڑ کے جانے والوں, تم نے نہیں سنا سیدنا اویس قرنی صحابی نہیں ہے لیکن خیر التابعین ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسے غلام میرے نبی کے قرن سے کبھی مدینہ تو جا نہ سکے, لیکن مصطفیٰ اپنے بٹن کھول کے قرن یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں مجھے اس طرف سے اپنے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ کہتے آقا اتنا بڑا عاشق ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آتا؟ سہیب روم سے آ گئے, سلمان فارس سے آ گئے. یا رسول اللہ وہ اتنے قریب سے نہ آیا, یمن سے نہ آیا. میرے نبی فرماتے اس کی ایک ماں ہے, بوڑھی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے, نابینا ہے, اس کی خدمت نے اسے روک دیا ہے. لیکن سنو اگر کوئی اس سے ملاقات کرے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. حضرت علی اور حضرت عمر نے حضرت اویس قرنی سے جب ملاقات کی تو کہا اویس قرنی تم اتنے بڑے عاشق ہو لیکن تم ملنے کیوں نہیں آئے, نبی کی بارگاہ میں کیوں نہیں آئے؟ تو اویس قرنی نے بات کو بدلا, پیترا بدلا, کہا اچھا تم نے تو دیکھا نبی کو, میں نے نہیں دیکھا نا, لیکن ایک چیز بتاؤ میرے نبی کی ابرو ملی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے؟ تم نے دیکھا تو بتاؤ. اللہ اکبر. عمر خاموش ہے, علی خاموش ہے, اس لیے کہ وہ نگاہ بھر کے دیکھتے بھی نہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ویسے قرنی بولے میں بتاتا ہوں. تم کہتے میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں. جب میرے نبی کو کوئی دور سے دیکھتا نا تو ایسا لگتا ہے ابرو ملی ہوئی ہے, اور جب کوئی نیڑے قریب آگے دیکھتا ہے تو الگ الگ جدا جدا نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. وہ جانا سکے لیکن جب آنکھیں بند کرتے تھے سینہ مدینے کی طرف ہوتا تھا تو آقا کا دیدار ہو جاتا تھا, کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نبی اپنی ماں کی فرما برداری نے کتنا اونچا مقام دلایا ہے اویس قرنی کو. اور جب دعا کی نا اویس قرنی نے آواز آئی اویس ہم نے آدھی امت کو تمہاری دعا سے اپنے محبوب کی بخش دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کی دعا تمہیں کتنا اونچا مقام دلاتی ہے. تم کتنی نمازیں پڑھ لو, تم کتنے ہی روزے رکھ لو, حج پہ حج کر لو, ماں باپ تمہاری راضی نہیں نا تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا. نہ تمہیں دنیا ملے گی نہ تمہیں آخرت میں کوئی مقام ملے گا. ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ میں نے روایت کیا کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملنے گی. فرمایا جو والدین کو ستاتا ہے نا اللہ اسے دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑے گا. آپ نے کتنے ایسے بندے دیکھے کہ ماں باپ کے نافرمانوں کو آپ نے دنیا میں ذلیل ہوتے دیکھا ہے اور پھر موت آئی تو وہ بھی ذلت کی موت آئی. آئی کہ نہیں آئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ. تو وہ نوجوان نا ماں سے کہنے لگا, ماں نے منع کر دیا نا, ماں جب سو گئی نا وہ تو رات کو چپکے سے نکل گیا. سویرے کو جب ماں بیدار ہوئی ماں نے پوچھا بیٹا کہاں؟ آواز دی. محلے والوں نے کہا تیرا بیٹا تو قافلے کے ساتھ حج کے لیے نکل چکا ہے. اللہ اکبر. کمزور ماں تھی, بزرگ ماں تھی, ضعیفہ ماں تھی, جو لیٹتی تھی تو اٹھا نہیں جاتا تھا, بیٹھ جاتی تھی تو لیٹا نہیں جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کے دل سے کہا نکلی اللہ اکبر. میں ہاتھ جوڑ کر کے کہنا چاہتا ہوں اے میری ملت, اے سیدہ کنیزہ سیدہ فاطمہ کی سچی کنیزہ
عزیز ہو، اگر تمہارا بیٹا تمہاری نافرمانی کر دے تو کبھی اس کے لیے بد دعا نہ کرنا، کبھی بد دعا نہ کرنا۔ کان کھول کر کے سنو، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے 100 بد دعائیں کرے تو اللہ اس کی 99 رد کر دیتا ہے اور اس کی ایک بد دعا قبول فرماتا ہے۔ سوچو اگر 100 کی 100 قبول ہو جائے تو بیڑا خرق ہو جائے گا۔ کوئی پیر کے تعویذ میں اتنا دم نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا، میں ابھی کلیر شریف میں یو پی اللہ اکبر اتراکھنڈ میں تھا، وہاں میں نے یہ جملہ کہہ دیا، کچھ لوگوں نے مطلب کیا شکوش کیا، شکایت کی، کہا یہ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو کیا ہوا، میرے رب کو تو اچھا لگتا ہے، میرے نبی کو تو اچھا لگتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کسی پیر کے تعویذ میں اتنا دم نہیں ہے، کسی پیر کے قلم میں اتنا دم نہیں ہے جو تجھے ماں کی نافرمانی سے بچا لے۔ تو ماں کی نافرمانی کرے گا، رب تجھے پکڑے گا۔ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے ماں کے قدموں میں جھک جا، باپ کا دامن پکڑ کے مچل جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان کی ماں بد دعا کرتی ہے، نوجوان کی ماں کہتی مولا میرا بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ گیا، میرے بیٹے کو جب تک موت نہ آئے، جب تک اسے پتہ نہ چلے کہ ماں کو اکیلا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہا، بیٹا نکل گیا، پورا دن چلا، قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ جب رات آئی تو ایک مسجد میں اس نے بحیثیت معتکف اللہ اکبر ٹھہرا، نماز پڑھ رہا ہے رات کو، اللہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ مسجد کے برابر میں جو گھر تھا اس میں چور داخل ہوئے، گھر والوں نے چوروں کا تعاقب کیا، چور مسجد کی طرف بھاگے، لیکن مسجد کے بعد ان کا کوئی بھی نشان نہیں تھا، کوئی بھی سراغ نہیں ملتا تھا۔ گھر والوں نے سمجھا یہی چور ہے، اللہ اکبر۔ اس حاجی کو پکڑ لیا جو ماں کی منع کرنے کے باوجود گھر سے نکلا ہے، پکڑا، زد و کوب کی، خوب مارا، خوب پیٹا، صبح کو قاضی کے دربار میں پیش کر دیا۔ قاضی نے جلاد کو طلب کیا، جلاد آیا، کہا اس کے ہاتھ کاٹ دے، اس کے پیر کاٹ دے، کان کتر لے۔ کان کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، دست و پاک کاٹ دیے گئے، کان کتر لیے گئے، اور پھر گدھے کی ننگی پیٹ پہ بٹھا کر کے اس بندے کو پورے بستی میں گھمایا پھرایا، گشت کرایا جا رہا ہے۔ یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چور کی سزا ہے، یہ چور کی سزا ہے۔ اسے جلال آیا، اس نے کہا لا تقولوا ذالک، یہ مت کہو یہ چور کی سزا ہے، بل قولوا ھذا جزاء من قصد طواف مکہ بلا اذن امہ، بلکہ یہ کہو یہ اس بیٹے کی سزا ہے جو ماں کے منع کرنے کے باوجود حج کرنے چلا ہے، کعبے کا طواف کرنے چلا ہے۔ ماں کی بد دعا تمہیں ہلاک کر دے گی۔ ماں جب 100 بد دعا کرتی تو اللہ 99 رد کر دیتا، 99 ایک ہی قبول کرتا ہے۔ اور ماں جب دعائیں دینے پہ آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی 99 دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ ماں سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، ماں کی دعائیں لے لے۔ باپ سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے، باپ کی دعائیں لے لے۔ باپ کا قدم چوم تو صحیح، ماں کے ہاتھ چوم تو صحیح، ماں کے قدموں میں تیری جنت ہے۔ باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ یہ راضی تو اللہ راضی، یہ ناراض تو خدا تعالی ناراض، عرش کا رحمان ناراض، ہمیشہ انہیں راضی رکھ۔ یہی میلاد ہے۔ میرے آقا فرماتے آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، تم بھی اپنی ماں کو یاد کیا کرو، ماں کو اکیلا مت چھوڑا کرو۔ ایک چیز آج عجیب چل رہی ہے، دکھتی نفس میں میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، اور یہ میرے معاشرے کی ایک کہانی سی بن گئی ہے کہ جیسے ہی نکاح ہونے کے بعد کوئی لڑکی گھر میں آتی، بیوی بن کے آتی، دلہن بن کے آتی ہے، چند مہینہ تو اللہ اکبر وہ ٹھیک رہتی ہے، اس کے بعد وہ تیور دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے، میں نے نکاح میں آپ کو قبول کیا ہے، آپ کے والدین آپ کے پیرنٹس کو قبول نہیں کیا ہے، میں آپ کی خدمت تو کروں گی، آپ کی عزت تو کروں گی، آپ کے کپڑے تو میں دھوں گی، آپ کو کھانا پکا کر کے میں دوں گی، لیکن آپ کے باپ سے مجھے مطلب نہیں ہے، آپ کی ماں سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ پھر آپ کو وہ ایک آپشن دیتی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کریں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، آپ کی بیوی، آپ کی اللہ اکبر وائف آپ سے کہتی ہے یا تو اپنی ماں کے آپ اپنی ماں کو چوز کرو یا آپ مجھے قبول کرو، کس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے؟ تو کچھ نوجوان غلط فیصلہ لیتے ہیں، وہ کہتے میں تیرے ساتھ رہوں گا، وہ کہتے بیوی سے میں تیری بات مانوں گا، جیسا تو کہے گی میں وہ کروں گا، میں تیرے لیے ماں کو بھی چھوڑنے تیار ہوں۔ وہ کہہ دیتا جذبات میں تیرے لیے باپ کو چھوڑنے تیار ہوں، میں تیرے لیے اپنی بہنوں کو چھوڑنے تیار ہوں، میں تیرے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑنے تیار ہوں، میں تیرے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تمہارے سامنے کبھی ایسا اللہ اکبر
اکبر موقع آ جائے تمہاری وائف تم سے کہے کہ یا تو اپنی ماں کو چنو یا مجھ کو، جنت ہے۔ آج کتنی لمبی لمبی لائنوں میں لوگ لگتے ہیں، کیوں لگتے ہیں؟ کہ پیر صاحب کی دستبوسی کا موقع مل جائے، پیر صاحب کے ہاتھ چوم لو، دھکے کھائے۔ پھر کہا حضرت نے کہ پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیے، کہا حضرت دھکے کھائے پھر بھی نہ مل سکا موقع، پیر صاحب کے ہاتھ نہ چوم سکا۔ اللہ اکبر، لمبی لمبی لائنوں میں لگنے والے، بیٹنگ میں جانے والے، انتظار کرنے والے، تو نے پیر کے ہاتھ چومنا چاہے پھر بھی نہ چوم سکا۔ تجھے کس نے کہہ دیا پیر کے ہاتھ چومے گا تیرا بیڑا پار ہوگا؟ ایک بات یہ بھی سن لیجئے، پیر کے ہاتھ چومنا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھا کام ہے۔ عالم کے ہاتھ چومنا گناہ نہیں ہے، اچھا کام ہے۔ عالم کو سلام کرنا، عالم سے مصافحہ کرنا، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ لیکن اتنا یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، تو نے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر کے پیر کی دستبوسی کا انتظار کیا، تجھے موقع نہ ملا، لیکن کان کھول کر کے سن لے، میں کہنا چاہتا ہوں تیرے لیے اگر کوئی سب سے بڑا پیر ہے تو تیرا باپ ہے، اس کے ہاتھ کیوں نہیں چومتا؟ سب سے بڑی مرشد تیری ماں ہے، اس کے قدم کیوں نہیں چومتا؟ جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات میں نے ایک جگہ عظمت والدین پر چند منٹ روشنی ڈالی، جب میں قیام گاہ میں آیا ایک بزرگ آئے، سفید ان کی داڑھی تھی، رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے حضرت آپ کی ایک بات سمجھ میں آ گئی، کتنا بھی بڑا ان پڑھ ہو وہ بھی آپ کی بات سمجھے گا۔ میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، میرا اپنا تجربہ ہے کہ جن گھروں میں آج ماں باپ کی چلتی ہے، اولاد ماں باپ کی مٹھی میں ہوتی ہے، ان گھروں میں برکت ہوتی ہے، اور جن گھروں میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ رو کر کے کہنے لگے حضرت میرے خود کے گھر میں برکت نہیں، اس لیے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ آج یہ ہمارا المیہ نہیں تو کیا ہے؟ گھر گھر میں ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی۔ ہم نے کہا ماں کے قدم چوم لے، نہیں چومتا ہے۔ پیر صاحب کے لیے لمبا دسترخوان لگا دیا، اس پہ ہر قسم کے پھل بھی لا کر کے رکھ دیے، اللہ اکبر ترکاریاں اور اللہ اکبر لمبے لمبے قورمے بنا کر کے رکھ دیے، اللہ اکبر۔ لیکن ماں باپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں، ماں باپ کے لیے تیری نظروں میں کوئی قدر نہیں، خود کھا لیتا بعد میں ماں باپ کو کھلاتا ہے۔ ظالم، پہلے ماں باپ کو کھلا بعد میں تو کھا، پہلے ماں باپ کو پلا بعد میں خود پی۔ اور سن لے، جب باپ چلے تو باپ کے پیچھے پیچھے چل، باپ سے آگے نہ چل، باپ سے آگے چلنا بھی گستاخی ہے، باپ کے پیچھے پیچھے چل، اور جب باپ بیٹھ جائے اس کے بعد بیٹھ، باپ سے پہلے نہ بیٹھ۔ یہ اسلام ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اسلام کو؟ پیر کی چوکٹ پہ جا کر کے پڑ گیا، اس کو اسلام سمجھا ہے؟ جو بڑا پیر تھا اس باپ کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ انسان، رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر کیا، کیوں کیا؟ علماء فرماتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، انسان کے پیدا ہونے کے سبب کتنے ہیں؟ اونچا بولو، کچھ بول نہیں رہے ہو، منہ پر رومال اور لپیٹ لیا، بات غلط کر رہے ہوں کیا؟ چھکے چوکے لگا دوں؟ دکھتی نفس پہ ہاتھ نہ رکھوں؟ یہ گھر گھر کا درد نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج تقریر کرتے آدمی ہاتھ میں کٹورا لے کر کے پیروں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہا ہے، دعا کر دو دعا کر دو۔ باپ کی سفید داڑھی ہو گئی، چہرے میں جھریاں پڑ گئی، ماں اللہ اکبر بزرگی کو پہنچ گئی، ماں سے دعا نہیں لیتا، باپ سے دعا نہیں لیتا۔ حالانکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا کرتا ہے۔ تیرا باپ بزرگ ہو گیا، ایک تو باپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، پھر وہ بزرگ ہے، باپ سے دعا کرا لے، باپ کے نیڑے آ جا، باپ کا ہاتھ اٹھے گا، ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا، تیرا سویرا مقدر کا پہلے ہو جائے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کے دنیا میں آنے کے کتنے سبب؟ زور سے بولو۔ قاری دانش صاحب قبلہ سنبل سے آئے ہیں، اچھے نظامت حضرت نے فرمائی ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔
میری طبیعت کتنی ناساز ہے، لیکن والدین کے لیے میں بول رہا ہوں، ہے نہیں؟ والدین کے لیے بولنا چاہیے، اس لیے کہ یہ میرے معاشرے کی ضرورت ہے۔ آج جو ماں باپ اکیلے بیٹھے ٹک 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 دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ضرورت ہے، ضروری ہے ان کے لیے یہ بات۔ گھر میں سب کی چلتی ہے، اگر نہیں چلتی تو وہ والدین کی نہیں چلتی۔ جنہوں نے گھر بنایا ان کو مسافر بنا کر کے رکھ دیا ہے، اجنبی بنا دیا، ان کی کوئی سننے تیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کے دنیا میں آنے کے دو سبب، بولو بولو بھائی بھائی، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کتنے سبب؟ ایسا نہیں، زور سے بولو، مجھے 1 تک تقریر کرنی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 2 بجے تک نہیں کرنی ہے، 1 بجے تک کرنی ہے۔ کتنے سبب؟ زور سے بولو، 2 سبب، 2 سبب، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ کتنے؟ ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ انسان کے وجود کے 2 سبب، سبب حقیقی رب تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسان، ہم نے تجھے ایک باپ سے پیدا کیا، ایک ماں سے پیدا کیا، تیرے لیے قبیلے بنائے تاکہ تو ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ تو اگر ماں باپ نہ ہوتے تو نہ ہوتا، ماں نہ ہوتی تو نہ ہوتا، باپ نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ تیری رگوں میں باپ کا خون دوڑ لگا ہے، تیری رگوں میں ماں کا دودھ دوڑ لگا ہے۔ جس ماں نے تجھے دودھ پلایا آج اسی کے ماں کے منہ پہ آتا ہے، جس باپ نے تجھے چلنا سکھایا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ماں باپ کتنی شان والے ہوتے؟ جب بچہ روتا ہے نا، ماں اپنے بیٹے کو کہاں اٹھاتی؟ گود میں اٹھاتی ہے، پھر کہاں بٹھاتی ہے؟ پیٹھ پہ بٹھاتی ہے، زور سے بولو، اپنی کمر پہ بٹھاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بچہ روتا ہے باپ محبت میں چھپانے کے لیے اس کو اٹھاتا ہے، گود میں بھرتا ہے، اور باپ کہاں بٹھاتا ہے؟ کاندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ باپ کاندھوں پہ بٹھا رہا ہے، زور سے بول، کہاں بٹھا رہا ہے؟ باپ کاندھے پہ بٹھا رہا ہے۔ تجھے سسر نے کتنی بار کاندھوں پہ بٹھایا ہے؟ تجھے ساس نے تیری کتنی بار پیٹھ پہ بٹھایا ہے؟ بولو یار، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بتاؤ مجھے۔ جس نے کبھی نہ بٹھایا اسے تو سلام کر رہا ہے، جس نے کاندھوں پہ کبھی سواری نہ کھلائی اسے تو خوب سلام کر رہا ہے۔ جس باپ نے تجھے کاندھوں پہ بٹھایا اسے تو سلام نہیں کرتا۔ جس ماں نے تجھے گود لیا اور پھر کمر پہ بٹھایا اس سے تیرے جھگڑے چل رہے ہیں، اس سے تیری انبن چل رہی ہے، ناچاقی چل رہی ہے۔ اچھا ایک بات میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جب ماں اٹھاتی گود میں تو کمر پہ بٹھاتی ہے، اور جب باپ اٹھاتا ہے گود میں تو کاندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ تو سنیے صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، جب ماں اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کو، گود اٹھاتی ہے، کمر پہ بٹھاتی ہے، اس لیے بٹھاتی ہے، ماں کہنا چاہتی ہے اے میرے بیٹے، جتنا میں دیکھ رہی ہوں اتنا تو دیکھ لے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں۔ زور سے اے بھائی، اے بھائی، لو آپ کر لو، ارے یار زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ جب ماں بٹھاتی ہے، کمر پہ بٹھاتی ہے، پشت پہ بٹھاتی، پیٹ پہ بٹھاتی، ماں کہتی بیٹے جتنا میں دیکھ رہی ہوں اتنا تو دیکھ لے، زمین کے نشیب و فراز تو دیکھ لے، یا اللہ اکبر، یا کہ درخت تو دیکھ لے، اچھائیاں تو دیکھ لے، برائیاں تو دیکھ لے، بیٹے جتنا میں دیکھ رہی ہوں اتنا تو دیکھ لے۔ لیکن کیا شان ہے باپ کی، کیا مقام ہے باپ کا۔ ماں کی شان اپنی جگہ، باپ کی شان اپنی جگہ۔ سلام ہے ماں کو، سیلیوٹ ہے باپ کو۔ باپ بٹھاتا ہے تو کاندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ باپ کہنا چاہتا ہے بیٹے جتنا میں دیکھ رہا ہوں اتنا مت دیکھ، بلکہ مجھ سے آگا کا دیکھ لے، مجھ سے زیادہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جتنا میں دیکھ رہا ہوں اتنا مت دیکھ، مجھ سے زیادہ دیکھ۔ کاندھوں پہ باپ بٹھا رہا۔ اچھا ماں کے قدموں میں جنت، اور باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ۔ ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ کعبے کا چکر لگانے۔ کعبہ خود چکر میں آیا، یار یہ کہاں چکر لگانا آ رہی ہے؟ جو اس کے لیے کعبہ ہے اسے چھوڑ کے آ رہی ہے۔
ارے نبی نے فرمایا نا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھو مارننگ میں تو حج کا ثواب، ایک بار دیکھو تو ایک حج کا، 2 بار دیکھ لو 2 حج کا، اور 5 بار دیکھو 5 کا۔ اب کوئی دیکھے ہی نہیں، وہ تو ساس اور سسر کا دیکھ ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ عمرے کا ملے گا؟ لے لیے تیرے باپ کی جنت، شریعت تمہاری ہے، شریعت کسی کے باپ کی نہ تیرے باپ کی نہ میرے باپ کی، شریعت ہے رسول ہے، کسی مولوی کی شریعت نہیں، کسی پیر کی شریعت نہیں، پیر شریعت ہے پیرانے پیر کے نانا جانوں کی، جو آقا نے فرما دیا وہ شریعت بن گئی۔ آقا چلے چلنا شریعت بنا، آقا بیٹھے بیٹھنا شریعت بن گیا، آقا نے پیا وہی شریعت بن گیا، آقا کھاتے رہے وہ شریعت بنتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اچھا چلا گیا، کہاں گیا؟ کعبے کے پاس، کعبہ دیکھ لیا، یار بتاؤ باپ کو چھوڑ کے آیا بے وقوف، میرا طواف کر رہا، باپ کو راضی کر کے آیا نہیں، باپ کی دعائیں لے کے آیا نہیں، چکر میرا لگا رہا، 7 چکر ہوئے، کعبہ بھی دیکھ رہا ہوگا، یار کتنا عجیب آدمی ہے، دیکھو باپ کو سلام کر کے نہیں آیا، چکر میرے ساتھ لگا دیا، کتنا خوش ہے کہ میں نے کعبے کا طواف کر لیا۔ بیار زمزم پہ پہنچا، آب زمزم پیا، آب زمزم، بیار زمزم، زمزم کا کنواں بھی دیکھ رہا ہو گیا، دیکھو ماں کا دودھ پیا اس نے، اس کا حق ادا نہ کیا، اور کس طرح پانی پی کے خوش ہو رہا ہے، آب زمزم پی کے کیسے خوش ہو رہا۔ چلو بات پوری ہو گئی، اب اس نے مکہ میں جو رہنا تھا وہ رہ گیا مکہ شریف میں، پھر پہنچا مدینہ شریف، 325 کلومیٹر کی دوری طے کر کے، غالباً کتنی؟ 325 کلومیٹر کی دوری طے کر کے، پیدل نہیں سواری سے۔ آج وہ ہمارے ہندوستان سے چلا نا ایک شہاب چتر نام کا لڑکا، پاکستان والے کتنی گندی ان کی ذہنیت ہے یار، اس کو پرمیشن نہیں دے رہے، اپنے آپ کو کہتے ہو ہمارا یہ کنٹری مسلم کنٹری ہے، کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تمہیں ایک پریشانی ہو رہی ہے یار۔ ہماری ہندوستان کی حکومت کو دیکھو کہ جب وہ راجستھان سے نکلا تو راجستھان والوں نے اس کے لیے اپنے دلوں کو بچھا دیا، یہاں کی گورنمنٹ دیکھو کتنی مطلب کیا ہے، اس کو پرشاسن نے کتنا سپورٹ کیا، جدھر سے گیا وہ گزرتا گیا، سپورٹ اس کو ملتی گئی، لوگ کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس کے قریب جاتے تھے، جاتے کہتے ہی نہیں جاتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن انہیں کیا ہوا ہے بے وقوفوں کو، یہ سوچ رہے اس میں پاکستان کی بدنامی ہوگی، ہندوستان کا بہت نام ہو جائے گا کہ دیکھو ہندوستان سے گیا حج کرنے، ارے بے وقوفوں میرے نبی نے نہ کہا تھا مجھے ہند سے ایمان کی خوشبو آتی ہے؟ ارے بولیے قرآن کہاں نازل ہوا؟ عرب میں، پڑھا کس نے ہے؟ مصر نے، سمجھا کس نے ہے؟ ہند والوں نے۔ قرآن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہی ملک ہندوستان ہے، یا نبی کے بھیجے ہوئے غریب نواز ہے، یہاں صابر کلیری ہے، یہاں سرکار اعلیٰ حضرت ہے، یہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، یہاں حضور سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی ہے، یہاں شاہ برکت اللہ ہے، یہاں اولیاء اللہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مقدس زمین ہے یہ ہندوستان، تمہیں اتنی پریشانی ہوئی ہے اس کو پرمیشن نہیں دے رہے ہو، اللہ اکبر، اس کو پرمیشن دینی چاہیے تھی۔ عرض کر رہا تھا ماں باپ کو رلا کر کے کعبے کا طواف کرنے والا چلا ہے مدینہ، 325 کلومیٹر کی دوری طے کر کے پہنچا مدینہ، نبی کے روزے پہ پہنچا، پہلے تو کعبے کے پاس پہنچا تھا، کعبے کو چکر آ گیا کہ چکر میں آیا ہے، اب نبی کے روزے پہ پہنچا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام پڑھتا رہا، اللہ اکبر، کھڑا رہا، سلام پیش کرتا رہا، ماں باپ کا دل دکھا کر کے نبی کو سلام کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ کس نبی کو سلام کر رہا؟ جس نبی نے کہا تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کس نبی کو سلام کر رہا؟ اس نبی کو سلام کر رہا کہ یمن سے آنے والا ایک صحابی آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ
قبول فرما لے غلامی میں میں نے جتنی زندگی گزار لی وہ گزر گئی جو باقی ہے فیصلہ کیا ہے سرکار کہ باقی زندگی آپ کی نوکری چاکری میں گزاروں گا یا رسول اللہ قبول فرما لے میرے نبی فرماتے جب آئے میرے پاس تو اپنے والدین سے اجازت لے کر کے آئے ہو عرض کے آقا والدین سے معلوم کر کے آئے ہو نبی فرماتے جب آ رہے تھے والدین سے پوچھا تھا کہاں آقا والدین سے اجازت لی تھی ماں باپ سے معلوم کیا تھا میرے نبی فرماتے بتاؤ جب ماں باپ تمہیں ودا کر رہے تھے تو ماں باپ مسکرا رہے تھے یا رو رہے تھے غلام عرض کرتے آقا میرے والدین مجھے رخصت کر رہے تھے تو مسکرا نہیں رہے تھے آنکھوں سے آنسو اللہ اکبر ٹپک رہے تھے چم چم آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے رو رہے تھے میرے نبی نے فرمایا غلام واپس ہو جا جہاں سے آیا ارجع الیہما واپس ہو جا چلا جا جا کر کے اپنے باپ کو راضی کر لے جا کر کے اپنی ماں کو راضی کر لے جن ماں باپ کو رلایا ہے جا کر کے انہیں مسکرانے کا موقع دے دے ماں باپ مسکرا جائیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا نبی بھی راضی ہو جائیں گے میرے نبی نے فرمایا جاؤ جن ماں باپ کو تم رلا کر کے آئے ہو ان کے آنسوؤں کا مداوع کرو جا کر کے ان کی خدمت کرو نبی یہی راضی ہو جائیں گے اس نبی کو سلام کر رہا سلام کیا چلو اس کو ہی رکو اب اللہ معذرت کے ساتھ ٹائم بڑھ گیا اب ایک بیٹا وہ چلا جو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے چلا ماں باپ کی ادھر سیکرٹری صاحب ادھر ماں باپ کی دعائیں لے کر کے چلا اللہ اکبر کعبے کا چکر لگایا کعبہ بھی خوش ہے کہ والدین کا فرم بردار میرا طواف کر رہا ہے پہنچا نبی کے روزے پہ جا کر کے سلام کیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ پہلا والا جو ہے نا وہ ماں باپ کو رلا کر کے آیا ہے دوسرا والا جو ہے نا ماں باپ کی دعائیں لے کر کے کھڑا ہے اللہ اکبر اب دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق کیا قاری دانش دونوں کا فرق بتا رہا ہوں جو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نبی کو سلام کر رہا ہے اور جو ماں باپ کو ناراض کر کے نبی کے روزے پہ کھڑا ہو کر کے سلام پڑھ رہا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہنے والا کہتا ہے کہ بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے بڑے کم نصیب تھے ہم اہل اسٹیج کی مطلب کیا ہے اہل اسٹیج کی اللہ اکبر توجہ چاہوں گا اللہ اکبر شاعر کہتا بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے جو ماں باپ کو رلا کر کے جاتا ہے وہ در نبی تک جاتا ہے دل مصطفیٰ تک نہیں جاتا اور جو ماں باپ کو راضی کر کے جاتا ہے در نبی بھی جاتا ہے دل نبی بھی جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ بڑے کم نصیب تھے ہم بہت اچھا جو پیغام قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کو پوجو اللہ کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اللہ اما یبلغن عندک الکبر اگر تیری زندگی میں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے احدہما ایک پہنچے جیسے کہ مجھے ایک ملے میرے والد کا انتقال ہو گیا اس وقت احدہما میری ماں باقی ہے اللہ اکبر تو مجھے چاہیے میں ماں کی خدمت کرتا رہوں ماں کے قدموں کو چومتا رہوں ماں کا ہاتھ سر پہ رکھواتا رہوں احدہما ایک ملے تو ایک کی خدمت کرتا رہے اللہ اکبر او کلاہما یا دونوں مل جائے ماں باپ دونوں مل جائے تو دونوں کی خدمت کرتا رہے فلا تقل لہما ماں باپ کو اف تک نہ کہنا ولا تنہرہما اور نہ ماں باپ کو جھڑکنا وقل لہما قولا کریما ماں باپ سے جب بات کرے تو عزت سے بات کر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ عاجزی کا بازو نرم دلی کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بچھا دے اور جب تو نماز پڑھنے جائے جب تجھے دعا کرنے کا موقع ملے تو کیسے کہنا اللہ اللہ ایسے کہنا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اے اللہ میرے بوڑھے باپ پہ رحم فرما دے اے اللہ میری بوڑھی ماں پہ رحم فرما دے کیا کہنا ارحمہما ارحمہما یہ میں کوئی واقعی بیان نہیں کر رہا ہوں قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں اللہ کہہ رہا کس کے لیے دعا کرنا اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا مجھ سے
کہنا میرے ماں باپ پہ اللہ رحم کر دے. کیسا رحم, کیسا رحم. اللہ یہ بھی بتا رہا, اے اللہ تو کریم ہے, ایسا کرم کرنا. اے اللہ تو رحیم ہے, ایسا رحم کرنا. اے اللہ تو غفور ہے, ایسی بخشش کرنا. کما ربیانی صغیرا, جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا, جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے پالا, جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پہ کرم کیا, اب تو میرے ماں باپ پہ کرم کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل. تو گفتگو کا نچوڑ لب لباب یہ ہے کہ سب کو چھوڑ دینا, ماں باپ کو اونچا بولو نہیں چھوڑنا. اور جب مطلب کیا ہے, یہ بی بی آپ سے کہنے لگے نا اللہ اکبر کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں, آپ کی ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کو دھمکی کیا دینی ہے کہ میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں. طلاق مت دینا, تم بہت جلدی طلاق دے دیتے ہو, چل جا جاتے ہو طلاق. اور یہ بھی کہتی ہے کہ ایک باپ کا تو دے کر کے دکھا, حلالی ہے تو دے, تو یہ بھی دے دیتا. اب دونوں روتے, وہ بھی روتے, یہ بھی روتا. اب کہتے قاری محسن کوئی راستہ نکال دو, مفتی صاحب کوئی راستہ نکالو, ہمارا گھر بن جائے. پوری نال تو خالی کر لی, پہلے ملتا جب بن نہیں رہی تھی, کوئی مشورہ اچھا دیتے. اللہ اکبر. اب یہ بھی رو رہی, وہ بھی رو رہی ہے کہ ہمارا گھر بگڑنا نہیں چاہیے. اب تو نے خود بگاڑ لیا اپنے ہاتھوں سے, تو ذمہ دار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آپ اپنی بیوی کو طلاق مت دینا, بلکہ کیا کہنا, میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں, میں تو ایسی دوسری بیوی لے کے آؤں گا, تو خدمت کر یا مت کر, میں تو ایسے لاؤں گا دوسری جو میرے ماں باپ کے ساتھ رہے, جو ان کی خدمت کرے. میاں دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا اور یہ کہے گی بالا پورا والوں میں تو وہیں رہوں گی جو تمہارے ماں باپ رہیں گے, ان سے الگ نہ رہوں گی. تو تم بھی دماغ سے کام لیا کرو یار. طلاق کیوں کرتے ہو؟ غلط کام ہے, جائز کام ہے, لیکن نبی کو ناپسند ہے, اللہ کو ناپسند ہے. طلاق مت دیا کرو. اور بھی آپشن ہے نا کہ ان کے ذریعے تم اپنی بیوی کو مطلب کیا ہے ٹھیک کر سکتے ہو, اور طریقوں سے ٹھیک کر لیا کرو, اور راستوں سے ٹھیک کر لیا کرو. یہ تو آخری کام ہے طلاق والا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سینہ دل میں جمال یار کا ناسور ہے, مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے, نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.